वाज और नसीहतें, लफ्ज़ लफ्ज़ हिकमतें, अब्र इल्म आगही से बरसती बारिशें, शरअ के उमूर से, दीन के शऊर से, कल्ब व ज़हन जगमगाते हैं सच के नूर से। खुतबाए जुम्मतुल मुबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व ऐनी मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी स्सुदूर। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहाला फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद एक मुसलमान के लिए दस्तूर ज़िंदगी है, मंशूर ज़िंदगी है और ज़ाबिता-ए हयात है। कुरान अल्लाह का कलाम है। सलफ़ सालिहीन कहते थे
جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا رب اس سے باتیں کرے، وہ اپنے رب سے باتیں کرے، وہ اللہ کا قرآن پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زبان کی حفاظت کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، ہماری عادات کی اصلاح کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کوئی ایسا موقع نہیں جس میں ہم یہ کہیں کہ یہاں اللہ کا کلام نہیں چلے گا۔ آج کل انتخابات، الیکشنز، کمپین زور شور سے جاری، اور مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے بعض قرآن مجید کی اخلاقی تعلیمات ہم کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے لیے ان کو سائڈ پہ کر دو، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے۔ تو خصوصاً اس دور پرآشوب میں، جبکہ ہماری تصورات ہی بدل چکے ہیں، بہت ضرورت ہے کہ ہم ان اخلاقی تعلیمات کو آج کل کے حالات میں بھی یاد رکھیں۔ اخلاق تو اخلاق ہوتے ہیں، سچ تو سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، ایمانداری ایمانداری ہے، خیانت خیانت ہے، چاہے وہ کمپین چل رہی ہو یا نہ چل رہی، چاہے روزمرہ کی زندگی ہو یا کوئی خاص حالات ہو۔ ایک لفظ کہہ کے، ایک جملہ بول کے میں قرآن کی ان تعلیمات کا آغاز کرتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ موجودہ دور کی سیاست نے ہماری دنیا تو تباہ کی ہی تھی، ڈر یہ لگتا ہے کہ ہماری آخرت بھی نہ کہیں لے ڈوبے۔ دنیا تو پہلے ہی نہیں رہی، تو ہم اس کے پیچھے اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھیں تو یہ بڑے ہی خسارے کا سودا ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 26واں پارہ ہے، سورہ حجرات ہے۔ اس کی چند اخلاقی تعلیمات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور آگے نہ بڑھاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول سے مقدم کوئی چیز نہیں ہے، نہ کسی کا تعلق، نہ کسی کی دوستی، نہ کسی کی پارٹی، نہ کسی کی تنظیم، نہ معاشی وابستگی، نہ سیاسی وابستگی، سب سے آگے اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ پہلے اللہ نے یہ بات اس لیے کہہ دی کہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، اور میں آپ کے ذہن سے اس وسوسے کو اور وہم کو کھرچتا چلا جاؤں اور صاف کرتا چلا جاؤں
شیطان ایسے ایسے ذہن میں بات ڈال رہا ہوگا کہ شاید آج کوئی خاص کمپین پہ بات ہو رہی ہوگی. نہیں، اخلاقیات کی بات ہے. مجھے تو یہ دکھ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک تو ڈوبا ہی تھا، ہمارے اخلاق کے جنازے کیوں نکل جاتے، ہمارے رویے اتنے کیوں بگڑ جاتے ہیں، ہم اندر سے اتنے بے خوف اور نڈر کیوں ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایک ہدایت کو، اللہ کی ایک ایک بات کو اور اللہ کے رسول کے ایک ایک حکم کو ایک ووٹ کے لیے اور ایک تعلق کے لیے اور ایک سیاسی مفاد کے لیے ہم یوں جھاڑتے ہیں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک مہینے کے لیے سائڈ پہ کرتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. او ایمان والو، صحابہ کہتے تھے، مفسرین کہتے تھے، جب اللہ قرآن میں کہے نا او ایمان والو، تو پھر ایمان والوں کو زیادہ توجہ کرنی چاہیے، ان کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے خاص بات کرنا چاہتا ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کسی کو بھی آگے نہ بڑھاؤ، اپنی رائے کو، اپنے مفاد کو، اپنی جماعت کو، کسی تنظیم کو، کسی مسلک کو، کسی وابستگی کو، کسی برادری کو، کسی نظریے کو، کسی رائے کو، جو ہے اللہ اور رسول کے بعد ہے، اللہ اور رسول سے کسی کو آگے نہ بڑھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ہر حال میں اللہ کے حکموں کی پابندی کیا کرو، بے شک اللہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہوتا ہے. وہ تمہاری باتیں سنتا ہے، وہ تمہارے نعرے سنتا ہے، وہ تمہارے دل کی نیتوں کو جانتا ہے، ہر وقت، ہر حال میں، ہر موقع پر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہونے دیا کرو، اور میرے نبی کے سامنے ایسے نہ باتیں کیا کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے کرتے ہو. دیکھنا اگر تم نے آئندہ ایسے کیا تو تمہاری زندگی کے سارے آباد اس بے ادبی کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے. آج ہمارے درمیان اللہ کے رسول علیہ السلام نہیں، اللہ کے رسول کی باتیں. کسی کو کہا جائے قال رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، تو یہ اس کے ایمان کا امتحان ہے، پھر اس کی نگاہیں جھک جانی چاہیے، اسے ہمہ تنگوش ہو جانا چاہیے. یہ بنیادی ہدایات دینے کے بعد اللہ تعالی نے جو پہلی ہدایت اس صورت میں دی اور جس کو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا ہے اور آج کل زیادہ یاد رکھنا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اے ایمان والو، کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے
تو اس کی خوب تحقیق کیا کرو، کہیں ایسے نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی کے اوپر حملہ کر بیٹھو، پھر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔ تو پہلی اخلاقی ہدایت سورہ حجرات کی اور آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے ریفرنس سے یہ ہوئی کہ ہر چیز کو تحقیق کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ ہر سنی انسنی بات نہ تو اسے ماننا چاہیے، نہ اسے پوسٹ بنا کے آگے شیئر کر دینا چاہیے، نہ اسے دوستوں کے سامنے کر دینا چاہیے، نہ اسے ایک خبر بنا کے لگا دینا چاہیے۔ یہ صحافیوں کے لیے بھی ہے، یہ اداریہ نگاروں کے لیے بھی ہے، یہ پوسٹ بنانے والوں کے لیے بھی ہے، یہ یوٹیوبرز کے لیے بھی ہے، یہ ٹک ٹاکرز کے لیے بھی ہے، یہ فیس بک کے یوزرز کے لیے بھی ہے، یہ ہر شخص کے لیے قیامت تک کی ہدایت ہے۔ اور یہ نہیں لفظ بولے تحقیق کر لو، لفظ تبین ہے، اور تبین کی بارے میں اہل علم نے یہ لکھا ہے، تبین یہ ہوتا ہے کہ آپ پوچھیں آپ کو کس نے بتایا، پھر غور کریں بتانے والا سچا ہے جھوٹا ہے، جو خبر لے کے آیا آپ اسے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، اس نے پھر کس سے سنا، پھر اس نے کس سے سنا، وہ سچا ہے کہ جھوٹا، آپ کو اس کی بات کی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں، پھر یہ بات آگے کرنے والی بھی ہے کہ نہیں، پھر کن کے سامنے کرنی ہے اور کن کے سامنے نہیں کرنی۔ میڈیکل سائنس سے متعلقہ بات کو ڈاکٹر بہتر سمجھے گا، دین سے متعلقہ بات کو عالم بہتر سمجھے گا، جس ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ بات ہے، جس شعبہ حیات سے متعلقہ بات ہے، اسے اس شعبہ سے وابستہ لوگ ہی بہتر سمجھیں گے۔ نہ ہر بات ماننے والی ہے، نہ ہر بات آگے پہنچانے والی ہے، اور نہ ہی ہر سچی بات ہر کسی کے سامنے کرنے والی ہوتی ہے۔ اہل ایمان ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد پرندہ آتا، کہتے جناب سلیمان میں سبا بستی گیا تھا، ایک یقینی بات آپ کو بتاتا ہوں، وہاں ایک عورت بادشاہ ہے اور اس سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ واحد کو مان ہی نہیں رہے۔ بات کرنے والا پرندہ ہے، جس کے سامنے کر رہے پیغمبر ہے، وقت کا نبی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ ہدہد کو کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، اللہ کی توحید کی بات ہے، شرک کی بات ہے۔ تو جناب سلیمان کیا کہتے ہیں کہ چلو اس علاقے پہ دعویٰ بولتے ہیں، کہتے ہیں سننظر اصدقت، ہم تحقیق کریں گے کہ تیری خبر سچی ہے یا تجھے غلطی لگی ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھے، پرندے سے بھی کہتے ہیں دیکھیں گے، غور کریں گے کہ جو تو خبر لے کے آیا ہے سچی ہے، حقیقت کے مطابق ہے، یا اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ غلط خبر کی وجہ سے، غلط افواہ کی وجہ سے ایک صحافی کے لیے وہ روز کا مشغلہ ہے، وہ اس کی روز کی ایسی ایک پروفیشنل وابستگی ہے کہ اس نے لگانی، لیکن اس سے اندازہ نہیں ہے کہ اس ایک خبر سے اگلے بندے کی پوری زندگی کیسے متاثر ہوتی ہے۔ آپ کی ایک غلط خبر کی وجہ سے گھروں میں طلاقیں ہو سکتی ہیں، آپ کی ایک غلط خبر کی وجہ سے قتل ہو سکتا ہے، آپ کی ایک غلط خبر کی وجہ سے معاشی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی ایک غلط افواہ کی وجہ سے
گھر کے اندر فساد برپا ہو سکتا ہے آپ کی ایک غلط خبر کی وجہ سے۔ 20 30 40 سال کی دوستی اور محبت میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ اہل ایمان غیر ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ بتانے والے کو غلطی بھی لگ سکتی ہے۔ غزوہ احد ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے بالکل ملتی جلتی شکل و صورت تھی صحابی یا رسول کی رضی اللہ عنہ وارضا۔ وہ شہید ہو گئے، غلطی لگ گئی، دیکھنے والے نے سمجھا شاید اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اس نے یہ بات آگے کر دی۔ جب آگے کر دی مسلمانوں کے حوصلے پست، تلواریں ہاتھوں سے گر گئی، کچھ کہنے لگی اللہ کے نبی نہیں رہے تو ہم کیا کریں، کچھ میدان چھوڑ کے جانے لگے، اور کچھ نے کہا کہ جس مشن پہ اللہ کے نبی چلے گئے اسی مشن پہ ہم بھی جائیں۔ لیکن خبر کا اثر تو بڑا گہرا ہوتا ہے، بہت اہم بات ہوتی ہے، اور انسان کی پوری زندگی بعض دفعہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اور خصوصاً آج کے اس دور میں تو میں آپ کو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے نصیحت کرتا ہوں، آپ اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھ لیں، آپ اپنے کانوں سے سن لیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، کسی اور چیز پہ دیکھ لیں، جب تک اس کی تحقیق اور تسلی نہ ہو کسی کی عزت اور ذات کے متعلقہ وہ بات ہے تو اسے آگے نہ پہنچائیں۔ کیمرے کی اندر ایڈیٹنگ آج کتنی آسان چیز ہے، کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے، اور ہر بات کو آگے پھیلانا اللہ کے قرآن کی آیتیں جس پیغمبر پہ نازل ہوئی ہیں اس پیارے نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے کہ جو ہر سنی سنائی بات آگے کرتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہوتا ہے۔ آگے تو آپ نے پہنچائی ہے نا، تو اب وہ آپ کے کھاتے میں لکھی گئی ہے، شیئر آپ نے کی ہے، اب وہ آپ کے کھاتے میں لکھی گئی ہے، ذمہ داری آپ کی تھی۔ آپ یہ کہہ کے بری نہیں ہو سکتے کہ لوگ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے جب کوئی شخص بات آگے پہنچا کے پھر یہ کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں، مشہور ہے، سارے کہہ رہے ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں بالعموم اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بئست مطیۃ الرجل زعموا، یہ آدمی دوسروں کی گردن پہ سوار ہو کے خود کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، نام استعمال کے لوگ کہتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بات پسند نہ ہوتی پھر آپ بیان کرتے، اگر آپ کے اپنے کسی چہیتے کے بارے میں ہوتی پھر آپ آگے پھیلاتے، اگر آپ کی اپنی بیٹی اپنے بیٹے کے بارے میں ہوتی پھر آپ کہتے، لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا ایسے، میری بیٹی ایسے، پھر تو آپ بڑے ذمہ دار بنتے نا۔ تو دوسرے شخص کی بھی ایک عزت ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے، رہ رہ کے بار بار یہ الفاظ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ آج کل کی سیاست نے، سیاسی کمپین نے، ان مسائل نے ہماری دنیا کو تباہ کی ہی تھی، اس سے زیادہ دکھ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق کے بھی جنازے اٹھا دیے، ہماری نیکیوں کا بھی صفایا کر دیا، ہمارے اندر سے ذمہ داری کا احساس ختم ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ ایک اسلام، ہمارا دین ہمیں اتنا ذمہ دار دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم اخلاقیات کی اس پستی کے اندر گرے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے 20-20 ہزار پہ، 15-15 ہزار پہ، 25-25 ہزار پہ تنخواہ پہ لوگ رکھے ہوئے ہیں دوسروں کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے۔ اس معاشرے کا کیا بنے گا؟ اس نوجوان کا مستقبل اس جماعت نے، اس تحریک نے، اس سیاسی لیڈر نے کیسے تباہ کر دیا جس کو 25,000 تنخواہ دے کے جھوٹ بولنا سکھا رہے؟ اس کے اخلاقیات کا کیسے جنازہ نکلا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ آپ کا کام بس اتنا ہے کہ آپ نے 200 لوگوں کو یہ پوسٹ فارورڈ کر دینی ہے اور ہم تمہیں اتنی تنخواہ دے دیں گے۔ یہ امت کے نوجوان بیٹوں کے ساتھ کیا کھیلا جا رہا ہے؟ کیا شعور ہے یہ؟ کیا تعلیم ہے؟ کیا تربیت ہے؟ کیا اخلاقی زوال ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ اور ان کا، جن کو اللہ ایمان والے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر بات کی تحقیق کرو، وہ اتنے ضمیر فروش ہو جائیں کہ تحقیق کیے کے بغیر بس فارورڈ کرتے جانا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فیصلہ ہے جو ہر بات کو آگے پہنچاتا ہے، وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہوتا ہے۔ آگے بڑھیے، دوسری ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ دی، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ایمان والوں کا آپس میں اس کے بغیر کوئی رشتہ ہے ہی نہیں کہ وہ سب بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اگر کہیں ان میں اختلاف ہو جائے تو ان کی صلح کرو، اللہ کے حکموں کی پابندی کرو، اس طرح تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ عجیب کلچر ہم دیکھ رہے ہیں، باپ ایک طرف، بیٹا دوسری طرف، بڑا بھائی ایک طرف، چھوٹا بھائی دوسری طرف، انکل ایک طرف، بھتیجا دوسری طرف، ماموں ایک طرف، بھانجا دوسری طرف۔ اگر یہ صرف سیاسی کمپین کی حد تک مسئلہ ہو تو بھی قابل برداشت ہوتا، لیکن اس سیاسی وابستگی کو ایسا ایمان بنا لینا، ایسا عقیدہ بنا لینا کہ اس کی بنیاد پہ رشتوں کو بھول جانا، بڑے کا احترام بھول جانا، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ایمان والا رشتہ بنیاد قرار دیا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دینا، اور صرف سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ تعلقات کو استوار کرنا۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، اللہ کے قرآن کے اس حکم کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ ہمارے رشتوں کی بنیاد تو ایمان ہے، ہمارے تعلق کی بنیاد تو اللہ اور اللہ کا رسول ہے، ہماری وابستگی، ہماری محبتیں، ہمارے دل کے اندر
کسی کے لیے پیار اور چاہت، اس کی بنیاد تو ایمان، عقیدہ، قرآن، سنت، اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ قرآن تو یہی فیصلہ کرتا ہے۔ وقتی طور پہ آپ کو کوئی تنظیم بہتر لگتی ہے، کوئی سیاسی پارٹی بہتر لگتی ہے، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس کی گنجائش آپ نے کہاں سے نکال لی ہے کہ اس کی بنیاد پہ آپ نے قطع رحمی کرنی ہے، رشتوں کو توڑ دینا ہے، لڑائیاں پالنی ہیں، نفرتیں پالنی ہیں، اور اپنے دل کو کینے سے پال لینا ہے اور بھر لینا ہے۔ یہ گنجائش آپ نے کہاں سے نکال لی؟ اس کی بنیاد صرف اور صرف اخلاقی پستی ہے، اخلاقی بحران ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ تیسری ہدایت قرآن مجید کی اس عظیم سورہ مبارکہ سے ہمیں یہ محسوس ہوتی ہے، دو ٹوک اللہ نے بیان، اس کو دلوں پہ نوٹ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، جوک نہ کرو، ٹھٹھا نہ کرو۔ ممکن ہے جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو۔ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہو۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہے اگر میں کتے کا بھی مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا۔ انسان کی ایک عزت ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کا مقام ہوتا ہے، وہ ہر ایک کا ہے، وہ اس کا بھی ہے جو نالی کے اندر صفائی کر رہا ہے۔ بحیثیت انسان جیسے اس کی عزت ہے وہ اس کی بھی ہے جو ایک ایم پی اے کی ہے، ایک ایم این اے کی ہے، ایک منسٹر کی ہے۔ اللہ کے ہاں وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اس کی دو آنکھیں ہیں، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کے اندر دل ہے، اس کے پاس بھی دل ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی ہوتی ہے۔ عجیب ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ جو بہت غریب ہے اس کی بھی عزت نہیں، اور جو معاشرے کے اندر لیڈر بن جائے اس کی بھی عزت نہیں، اور سبھی ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس میں آپ برابر کے مجرم ہیں۔ جو مذاق سنتا ہے اس کو انجوائے کرتا ہے۔ مذاق کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کی تحقیر، دوسرے کی تذلیل، دوسرے کی انسلٹ۔ سیاسی جلسوں کو دیکھا جائے، اخلاقیات کے ایک نہیں ہزاروں جنازے یوں نکلتے لائنوں میں دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے اوپر سفید چادریں بھی نہیں ہوتی، لاشوں کے بغیر ہی جنازے نکل رہے ہوتے ہیں اخلاق کے۔ کسی کی بیٹی کے بارے میں بات، کسی کی بیوی کے بارے میں بات، کسی کی ذات کے بارے میں بات، کسی کے خاندان کے بارے میں بات، کسی کی ماضی کے بارے میں بات، جب تک وہ ہو نا وہ جلسہ ہوتا ہی نہیں، لوگ اس کو انجوائے کرتے ہی نہیں، کلیپنگ نہیں ہوتی، تالیاں نہیں بجتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاقی پستی ہے۔
یہ اخلاقی زوال ہے، یہ اخلاقی گراوٹ ہے۔ اللہ کے قرآن نے تو جامع لفظ بولے، کوئی کسی کا مذاق نہ ہوگا۔ آپ کہنا چاہتے ہیں، آپ یہ کہیں میں آپ کی یہ خدمت کروں گا، اس کے لیے دوسرے کا مذاق اڑانا کوئی ضروری ہے؟ آپ اپنا مشن بیان کریں، آپ اپنا منشور بیان کریں، آپ اپنی پالیسی بیان کریں، آپ جو عوام کی خدمت کر سکتے ہیں وہ بیان کریں۔ اس کے لیے کیا دوسرے کا مذاق اڑانا؟ یہ تو آج مغربی جمہوریت کی دین ہے، جس نے ہماری اخلاقیات کو زیر زمین دفن کر دیا ہے، بلکہ دفن بھی نہیں کیا، مار کے یوں پھینکا ہے دھوپ میں، کیا اس کے اندر سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ انسان کی عزت اللہ کو بہت عزیز ہے، اور مسلمان کی عزت، مسلمان کی عزت، امام کائنات خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، کعبۃ اللہ تیری عزت بڑی ہے اللہ کے ہاں، لیکن مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کے ہے۔ سیاسی مخالفت کی وجہ سے کیا وہ مسلمان نہیں رہا؟ وہ انسان نہیں رہا؟ اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ اس کے ماں باپ نہیں ہیں؟ اس کی فیلنگز نہیں ہیں؟ اس کے احساسات نہیں ہیں؟ اس کی فیملی نہیں ہے؟ اس کی رسپیکٹ نہیں ہے؟ اس کا مقام نہیں ہے؟ بس انسان آپ کی پارٹی میں رہتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ شعور کے اوپر، عقل کے اوپر پردے کیسے ڈالے گئے ہیں؟ ہونا بھی کچھ نہیں، حالات بھی وہیں کے وہیں، معاملات بھی ویسے ہی، دھکے بھی کھائے ہم نے۔ اپنی آخرت تو بچا لیں، اخلاق تو بچا لیں، ایمان تو بچا لیں، قبر تو بچا لیں، اخلاق تو سنبھال لیں، کم از کم یہ تو ہمارے پاس رہنے دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم۔ لگتا ہے کہ اللہ کا خوف ختم ہو گیا، مرنا ہے اس پہ ایمان ختم، حساب دینا ہے یہ فکر ہی نہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس سے بڑی مخالفت کسی کی نہیں کی گئی، اور مخالفت کرنے والے بھی بدترین لوگ ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ سیاسی سطح پہ مخالفت ہے، معاشی سطح پہ بائیکاٹ ہے، مذہبی سطح پہ بائیکاٹ ہے، ہر ایک سطح پہ ہے، اور ان سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہے۔ جو اس پیغمبر کی مخالفت کرنے والا ہے اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اسے ابتر اور بدتر کہا ہوا ہے۔ لیکن مجھے ایک لفظ بھی دکھا دیں اللہ کے پیارے نبی نے اپنی پوری زندگی میں اپنے کسی مخالف کے بارے میں بولا ہو۔ آپ نے اپنا پیغام پیش کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ نظریات کی مخالفت کی ہے، شرک نہ کرو، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک لفظ نکال دیں، آپ نے کہا ابو جہل کے بارے میں، ابو جہل ایسا ہے، ابو لہب کے بارے میں کہو، عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہو۔ یہ اخلاق ہوتا ہے، یہ کردار ہوتا ہے۔ جس بندے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور میں کچھ سروس دے سکتا ہوں، اس کو دوسرے کو گرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اپنا ماضی پیش کرے۔ آپ نے کہا میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، کبھی سنا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہو؟ جب تک آپ کے اندر عقل نہیں آئے گی، آپ کے اندر شعور نہیں آئے گا،
آپ کی تربیت ایمان پہ نہیں ہوگی، قرآن پہ نہیں ہوگی، حدیث پہ نہیں ہوگی، سنت پہ نہیں ہوگی، جب تک آپ اپنا رشتہ اللہ کے پیغمبر سے اور اللہ کے ساتھ نہیں جوڑیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ عزت ہوتی ہے، چاہے اپنی پارٹی کا ہے چاہے دوسرا ہے، اس کا مذاق اڑانا، اس کی تصویر کو بگاڑنا، اس کی شکلوں کو بگاڑنا، اس کی فیملی کا مذاق اڑانا، اس کی ذات کا مذاق اڑانا، اس کی برادری کا مذاق اڑانا، اس کے گھر کا مذاق اڑانا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا شکل و صورت کا مذاق اڑانا، اللہ کا قرآن فیصلہ کرتا ہے، اللہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم۔ چوتھی بات اللہ کے قرآن سے سنیے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کے اوپر تانے نہ لگاؤ۔ اپنے اوپر کون تانا لگاتا ہے؟ اپنے آپ کو کون تانا دیتا ہے؟ زبان تو ہر ایک کے منہ میں ہے، آپ دوسرے کو لگائیں گے وہ آپ پہ لگائے گا، تو سارا معاشرہ اسی پہ لگ جائے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تانا کسی غلطی پہ ہوتا ہے، برائی پہ ہوتا ہے، گناہ پہ ہوتا ہے، آپ جو قانونی سزا بنتی ہے وہ دے، لیکن زبانی کلامی فائرنگ کرتے رہنا، تانے لگانا، اس حد تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس سے روکا۔ ہم اللہ کی فضل سے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ہم تو اپنی اور اپنے بھائیوں بہنوں بیٹیوں اور بیٹوں کی آخرت بچانا چاہتے ہیں۔ سنن نبی داؤد ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تمہاری لونڈی وہ ہوتی ہے جسے پیسے دے کے خریدا ہوتا ہے، اس دور میں غلامی کا نظام تھا، تمہاری لونڈی اگر بدکاری کرے اس کو قانون کے مطابق کوڑے لگا دے لیکن تانا نہ دے، وہ پھر کرے پھر کوڑے لگائے تانا نہ دے، وہ پھر کرے، آپ نے فرمایا ایک رسی بھی اس کی قیمت بنتی ہو بیچ دے، گھر میں نہ رکھے لیکن تانا نہ دے۔ تانے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ تانا دینے والا اصل میں اپنے آپ کو پاک صاف کہہ رہا ہوتا ہے، تو وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو دوسرے لفظ میں کہنا چاہتا ہے میں ایسا نہیں، میں بڑا عظیم ہوں۔ پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان، اگر وہ ایسا ہے تو پھر کیا کرے؟ پھر اس کی اصلاح کرنی ہے یا اس کو اور بگاڑنا ہے؟ تو اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پبلک میں کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، پھر آپ اس سے ملیں، اس کو سمجھائیں۔ ممکن ہے آپ تانے دیتے رہیں اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی اس کی اصلاح کرنے والا ہی نہ، اس سارے گالیاں دینے والے ہوں۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے جب کسی سوسائٹی میں تانا دینے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ گناہ اتنا مشہور ہوتا ہے، وہ گناہ آہستہ آہستہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ اور چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس کو تانا دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے بدنام تو ہو گیا ہوں، اب خوب اور کرتے ہیں یہ گناہ۔ اصلاح کا راستہ یہ نہیں ہے، یا آپ اپنی بڑھاس نکال رہے ہیں، یا آپ حسد نکال رہے ہیں، یا آپ کینے کے اندر مبتلا ہیں، یا آپ کا کوئی مفاد ہے، یا اپنے آپ کو اصل میں آپ پاکیزہ کہنا چاہتے ہیں، تو تبھی آپ تانا دیتے ہیں۔
عام حالات میں بندہ تانا نہیں دیتا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تو کمال کی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی شخص ایسی برائی کا تانا دے جو وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے تو پھر بھی اسے تانا نہ دو، کیونکہ اس کے تانے کا گناہ اسے ہوگا، تم تو گناہ سے بچ جاؤ۔ چھٹا اہم ترین نقصان تانا دینے کا یہ ہوتا ہے کہ جو شخص تانا دیتا ہے کسی کو، ڈر ہوتا ہے کہ کسی دن اس برائی کے اندر وہ خود مبتلا نہ ہو جائے۔ بندہ کہتا ہے تو بڑا بدکار ہے، تو نے بڑی عزتیں لوٹی ہیں، تو تم جو بچے ہوئے ہو تم سمجھتے ہو تمہارا کوئی خاص کردار ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، شیطان نے اس کو اس راہ پہ لگایا ہے، تو کل کو تم بھی تو لگ سکتے ہو۔ تو اللہ نے تانا دینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اصلاح کریں، نصیحت کریں، خیر خواہی کریں، میٹنگ کریں، پاس بیٹھیں، آپ یہ غلط کام کیوں کرتے ہیں، نہ کیا کریں، یہ آپ کی جرت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی لوگ جو المسجد الربانی میں تشریف فرما ہیں اور ہر سیاسی جلسے کے اندر بھی ان کی شرکت ہوتی ہے اور اخلاقی زوال بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دوسروں کے اوپر تانے تمسخر ٹھٹھا مذاق بھی 40-50 سالوں سے سنتے چلے آئے ہیں، اگر اتنے ہی لوگ اتنے جرأت مند ہو جائیں کہ اسی شخص کے گھر میں جا کے کہیں کہ آپ فلاں کام کیوں کرتے ہیں، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تو ان کا بھی بھلا ہو جائے اور اس کی بھی اصلاح ہو جائے، تو سیدھے راستے کی طرف ہم کیوں نہیں آتے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ پانچویں ہدایت اللہ نے یہ دی ہے کہ ایک دوسرے کے الٹے نام نہ رکھو۔ تو ہماری کمپین اس کے بغیر بھی نہیں چلتی، کسی کا نام کیا، کسی کا نام کیا، کسی کا نام کیا، کسی کا نام کیا، نام کو بگاڑنا، الٹے ناموں سے پکارنا، یہ بھی ایک تذلیل ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے، انسان کی اس میں انسلٹ ہوتی ہے، وہ اپنی ذلت محسوس کرتا ہے، معاشرے کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی شخص ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو اس سے کہیں آپ مہربانی کر کے یہ باتیں نہ کریں، آپ اپنا منشور بتائیں، آپ ہماری کیا خدمت کر سکتے ہیں، آپ معاشرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ قرآن کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ حدیث کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ نوجوانوں کی ترقی اور تعمیر اور اصلاح کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ ان ظالموں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام بدل دیا تھا، محمد کی بجائے نعوذ باللہ کہا، مذمم ہے، نعوذ باللہ کہا، قابل مذمت ہے۔ کیا عظمت تھی، کیا عظمت تھی۔ لوگ کہتے رہتے یہ تو مذمم کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، میرا نام تو محمد ہے، میرے بارے میں تو باتیں کر ہی نہیں رہے۔ تو آپ نے کسی کا نام بدلا ہو، کسی صحابی نے بدلا ہو، ان کے بارے میں جو دین کے لحاظ سے بھی دشمن ہیں، عقیدہ کے بھی مخالف ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، کیونکہ یہ آپ کی اخلاقیات کا امتحان ہوتا ہے۔ تو آپ کو تشریف ہی اس لیے لائے ہیں کہ ہم نے اخلاقیات کی تکمیل کرنی، دنیا کو سکھانا ہے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اے اللہ تیرے کلام پہ قربان جائے، اللہ نے کہا جو ہو چکا ہو چکا، اب بھی جو توبہ نہیں کرے گا
میں اس کا نام ظالموں میں لکھ دوں گا۔ ظالم ہے وہ، ظالم، مومن نہیں، ظالم۔ ہم ایک دوسرے پہ ظلم کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہ بات معمولی محسوس ہوتی ہے۔ کسی کی تذلیل اور تحقیر کر کے ہمیں مزہ آتا ہے، اس کو پریشانیوں میں دیکھ کے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ اخلاقی زوال اور اخلاقی پستی کی وجہ سے ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ حرکتیں کرنے والے میرے نزدیک، رب کے قرآن کے نزدیک اہل ایمان نہیں ہوتے، وہ ظالم ہوتے ہیں۔ آخری دو ہدایات سنیے، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب رحیم۔ ایمان والو، کچھ بدگمانیوں سے بچو جن کے بارے میں ثابت ہے کہ انہوں نے فلاں فلاں موقع پہ پریشان کیا، اس کے بارے میں بندہ سوچ لیتا ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے کسی بندے کے بارے میں بدگمانی کرنا شریعت میں اسے بدترین جھوٹ کہا گیا ہے، کیونکہ وہ آپ کی سوچ کا جھوٹ ہوتا ہے۔ جاسوسی نہ کرو، دوسروں کی کمزوریوں کی ٹو میں رہنا۔ یہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیسے کرتا ہے، کہ گھر میں کیا ہوتا ہے، فلاں جگہ کیا ہوتا ہے، فلاں جگہ کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ کے سامنے آ کے کہتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی، بدکاری ہو گئی ہے، پاک کرتے ہیں۔ اب بات نہیں سنتے، رخ انور پھیر لیتے، پھر کہتا ہے بدکاری ہو گئی ہے، پاک کر، رخ انور پھیر لیتے ہیں۔ وہ پھر کہتا ہے بدکاری ہو گئی، پاک کر، رخ انور پھیر لیتے۔ وہ چوتھی دفعہ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں او تدری ما الزنا، تم جانتے ہو زنا ہوتا کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں یہ پاگل تو نہیں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں ہے، کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے اس کو۔ پھر آپ پوچھتے ہیں اس نشے میں تو نہیں ہے؟ ایک صحابی اٹھتا ہے، سونگتا ہے، کہتا ہے نہیں، کوئی نشے کی بدبو نہیں ہے۔ کیا تحقیق ہے، کیا انداز ہے، کیسے پردہ پوشی ہے، اور ہمارے ہاں کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ سب پریشان کن معاملہ ہے، اور 86 سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمارا اصل مسئلہ اخلاقی بحران کا مسئلہ ہے، ایمان اور یقین کا مسئلہ ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارے حالات اللہ کے پیغمبر جس دور میں آئے تھے اس سے کوئی برے نہیں ہیں، اس کے قریب قریب ہوں گے، اس جیسے ہوں گے۔ اور آپ نے کسی چینج کے لیے یہ نہیں کہا تھا کہ سب سے پہلے اقتدار چھینو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، نہیں، 13 سال تک آپ نے لوگوں کے عقیدے، اخلاق، تربیت اور ذہن پہ محنتیں کی تھی۔ وہ سمجھدار بندہ ہے جو آتے ہی مسجد کی چھت ڈالنا شروع کر دے۔ ہم اس کو کہیں بھی چھت کیوں ڈال رہے ہو، تو وہ کہیں میں چھت ہی تو ڈال رہا ہوں۔ ہم اس کو کہیں پہلے بنیادیں تو رکھ لو، نہیں، چھت کی زیادہ ضرورت ہے، سائے کی ضرورت ہے، پہلے چھت ڈالنی چاہیے۔ بنیادیں اس معاشرے کی ہلی ہوئی ہیں، لا الہ الا اللہ کا مفہوم تک نہیں پتا اس سوسائٹی کو، اخلاق کیا ہوتا ہے لوگ اس سے واقف نہیں، قرآن کی کیا تعلیمات ہیں لوگ اس سے آگاہ نہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز، احترام کیا ہوتا ہے لوگ اس سے واقف نہیں۔ اگر واقعی آپ اس کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے کی، تو اللہ کے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں
لوگوں کو قرآن اور سنت سے جوڑنے سے بڑھ کر، اور ان کے اخلاق کی اصلاح سے بڑھ کر، اور ان کی ذہنی تربیت سے بڑھ کر اس وقت اس معاشرے کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ یہ نبیوں کا مشن ہے، اسی کے اوپر دعا ہے اللہ ہمیں قائم رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔